بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر، دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سر، میں اگر یہ کہوں کہ آج سہیل آفریدی نے ایک اور ریڈ لائن کراس کر دی ہے اور واقعی جینوئن ریڈ لائن کراس کی، تو غلط نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں پہلے ملاقات عمران خان سے، پھر کوئی اور بات۔ آج اس میٹنگ میں جانے سے انکار کیا جو میٹنگ جی ایچ کیو کے حوالے سے تھی، جس میں آرمی چیف موجود تھے، اور اس موقع پر وہ کارکنوں کے ساتھ تھے، جی ہاں، خیبر کے کارکنوں کے ساتھ تھے، جن کے ساتھ مل کے انہوں نے کرک کا جلسہ اور دیگر جلسے پلان کیے ہوئے ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی چیز ہے جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو بڑا زبردست نوٹس کیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ بار بار سہیل آفریدی ثابت کر رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ علی امین گنڈاپور، اف آئی سیڈ آئی مین اٹ۔ میری ملاقات کروائے تبھی کو جا کے بات ہوگی۔ اب خیر، میں نے کہا ایک ریڈ لائن ہے تو پھر ہے بات۔ اور پنجاب حکومت نے اسی معنی پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن و نظام میں گٹھ جوڑ تو آپ کو پتا بہت پہلے کا، لیکن اتنا اوپن سر ایک نئی گیم ڈالی ہے انہوں نے، اس کو بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ مزیدار اور انٹرسٹنگ ولاگ ہونے جا رہا ہے، اس کو مس نہیں کریں۔ سب سے پہلے میں ذرا سپریم کورٹ سے آغاز کروں سر، جس کے سارے ججز، جو اسپیشل جسٹس امین ہو گئے، جسٹس محمد علی مظہر ہو گئے، جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہو گئے، وہ کہتے ہیں نہیں سر، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے 26ویں آئینی ترمیم، ہم اس کو کیسے انڈو کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کی ہے تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سر آج دو جملے انہوں نے بول کے اپنی ہی اس تمام ججز کے، جی ہاں، موقف کو نا انہوں نے بالکل ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ یا کیا بولتے ہیں سر جسٹس جمال مندوخیل، سنیں۔ اور پوری کی پوری 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے متنازع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اپنی جانب سے ایک اور زاویے سے انہوں نے سوال کیا نا، وہ کہتے ہیں اگر کسی آئینی ترمیم سے پوری سپریم کورٹ کے اختیار لے لیے جائیں، اگر کوئی آئینی ترمیم کی جائے اور پوری کی پوری سپریم کورٹ کے اختیار لے لیے جائیں، تو پھر مقدمہ کون سنے گا؟ اگر پوری سپریم کورٹ ہی بے اختیار کر دی جائے تو سپریم کورٹ ہی سنے گی نا یہ مقدمہ۔ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا نہیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہر جگہ پہ اپلک نہیں ہوتا، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پر ترمیم لا کر ان کا اختیار تو لیا ہی نہیں جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پر ترمیم لا کر ان کا اختیار لیا نہیں جا سکتا۔ پھر وکیل خواجہ احمد حسن نے کہا کہ میرا بھی یہی کیس ہے نا سر، باقی ججز سے اختیار لے لیا گیا ہے تو پھر کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اگر ابھی بھی کیس سن سکتے ہیں تو پھر کیسے سن سکتے ہیں؟ انہوں نے خود ہی بتایا کہ نہیں ایسا نہیں، کیونکہ کل بڑا زبردست اسپتال دیا تھا وکیل صاحب نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سر 99 میں جو دہشت گردی کا قانون تھا جو پاس ہوا تھا، اس کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اگر وہ فیصلہ نہ دیا ہوتا دہشت گردی کا تو نواز شریف صاحب طیارہ سازش کیس کے اندر سزائے موت بھگت رہے ہوتے، اور دیگر بھی کئی مسلم لیگی رہنما۔ تو ایسا نہیں ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ وہ ایسا ہے کہ جس کو انٹچیبل ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ریویو کی طرف جانا ہی جانا ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس یہ باقاعدہ طور پر اختیارات ہیں۔ تو یہ وجہ میں نے کہا مجھے اچھا لگا یہ جملہ کہ اپنے ہی منہ سے کہتے ہیں، خود اپنے دام میں سے یاد آ گیا لگی یہ والی چیز، کہ وہ 2 3 4 5 سماعتوں سے مسلسل تو کہہ رہے تھے نہیں ایکٹ آف پارلیمنٹ کیسے کریں، آئین کا آرٹیکل فلانا ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے، تو وہاں یہ بات ہو گئی ادھر۔ سر اس کے ساتھ ہی نا دوسری چیز یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اور اس کابینہ کے اجلاس میں فیصلے کیے گئے ہیں جی۔ اس میں پنجاب میں غیر قانونی اجتماعات پر دہشت گردی کے قوانین لاگو ہوں گے۔ غیر قانونی اجتماعات کیا ہے؟ کس نے جلسہ کرے تو پنجاب حکومت سے پوچھے، کس نے ریلی نکالی تو پنجاب حکومت سے پوچھے، اور وہ اجازت نہیں دیتی تو آپ کو پتہ نہیں کہ جو کیا۔ اب جلسہ بھی جو کرے گا نا، کوئی اجتماع بھی کرے گا نا، تو وہ دراصل دہشت گردی کے قانون لاگو ہوں گے۔ یہ باقاعدہ طور پر ان کی صدارت کابینہ اجلاس میں آج یہ فیصلے ہوئے ہیں سر۔ مزید اس سے ریلیٹ کرتا ہوں جی، پوری جو ڈیٹیل جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی صدارت اجلاس میں پنجاب حکومت کے ریاستی رٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی فیصلے کیے گئے ہیں، اور غیر قانونی اجتماعات یا بازار بند کرنے والوں پر دہشت گردی کے قوانین لاگو ہوں گے۔ یہ میرے خیال ہے وہ ٹی ایل پی والے آپریشن جس کو بڑے دنوں بعد اون کیا پنجاب حکومت نے، حالانکہ اسلام آباد سے بھی آئی جی آئے تھے، یہاں سے بھی آئی جی تھے، کافی چیزیں تھی، لیکن اسٹیٹ نے کہا کہ آپ نے اون کرنا ہے، آپ کی ریٹ بہت مضبوط اور سخت قسم کی لاگو کرنی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اکاڑا گئی تھی تو وہ بلٹ پروف اسکرین کے ساتھ کری تھی، تو ان کو بھی سیکورٹی زبردست قسم کا تھریٹ ہے، ظاہری بات ہے آئی بی وغیرہ نے ایجنسیوں نے ان کو بتایا تو ہوگا۔ تو بہرحال وہ اس وقت اپنا یہ امپیکٹ مریم نواز صاحبہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں بہت سخت قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہوں، کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لیٹس سی ابھی اس گرد نے بیٹھنا ہے، ابھی رضوی برادران کا پتہ چل رہا ہے، ابھی تو بہت سی چیزیں، ابھی تو مجھے اور آپ کو ویڈیوز کی شکل میں بہت چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، ابھی دیکھنا ہے کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا نا۔ تو یہ چیزیں ادھر سسٹم بھی ایسا مزیدار ہے نا، پی ٹی آئی کو وائٹ واش کرنے کا پورا سامنے۔ اب نے کہا بلدیاتی الیکشن میں اب وہ ترمیم ہوگی، حالانکہ بھی اس کی سیائی بھی
جو الیکشن کمیشن کہا تھا بلدیاتی الیکشن اگلے 3 مہینوں کے اندر کرنا ہے، 2 مہینے کے اندر اسکروٹنی مکمل کرنی ہے. حالانکہ ہم نے اس وقت سیکٹری الیکشن کمیشن سے بھی بات کی، انہوں نے کہا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مارچ سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہاں کیا ہو گیا جی، اب نیا ایکٹ پاس ہونا ہے جی، اور اس کے مطابق پنجاب میں مریم نواز حکومت نے ایسا بلدیاتی نظام ڈیزائن کیا ہے جس میں الیکشن تو غیر جماعتی ہے نا، یعنی جو بھی الیکشن لڑے گا غیر جماعتی لڑے گا، لیکن منتخب ہونے والوں کو 1 ماہ میں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا پڑے گی. یہ تو یہ بنا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ الیکشن کمیشن کیا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے پہلے ہی پاکستان تحریک کے ساتھ کے انٹرا پارٹی الیکشن میں ان کو الجھا رکھا ہوا ہے، نہ فیصلہ حق میں کر رہے ہیں نہ مخالف کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو پنجاب میں بلدیاتی نظام کے جو اسٹیک ہولڈرز اگر بن سکیں گے نا، تو پھر وہ تب تک رکھنا ہے نا کہ اگر بلدیاتی انتخاب ہوئے تو پھر پاکستان تحریک کے ساتھ میں شمولیت اختیار کریں گے، مقبولیت تو ان کی ہے. تو یہاں یہ چیز ہے، یعنی بدنیتی کے ساتھ یہ ساری چیز ڈیزائن کی گئی ہے کہ بلدیاتی نظام سے پی ٹی آئی کو آؤٹ کرنے کی یہ سازش ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہمارے دوست ہیں ویس عبید، کہ ہمارے شعراء فاق تحقیقاتی صحافی غیر اخلاقی اور قانونی عمل کی مذمت کرنے کی بجائے خدا ہم دیکھ رہے ہیں. تو سر پورا سسٹم ایک پوری پلے گراؤنڈ بنی ہوئی ہے. تو پھر اسی دوران پھر سہیل آفریدی جیسے کردار، جنید اکبر جیسے کردار، عمران خان صاحب کی وہ پھر اسی صورت کے اندر سامنے آتے ہیں. ہاں چاہے اس کے کہ شکارپور میں 70 ڈاکوؤں کو ریڈ کارپٹ میں لائے جی آج، اور انہوں نے قانون کے سامنے ہتھیار ڈالے. کیوں ڈالے ہیں؟ کیونکہ سر ہم نے ایک کمپین ارینج کی تھی جس میں خود بھی شامل تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف سندھ سے اور دوسری طرف پنجاب سے ایک ساتھ آپریشن نہیں ہو سکتے. پنجاب سے بھاگ کے سندھ جاتے ہیں نا، سندھ سے بھاگ کے پنجاب میں آتے ہیں. جی ہاں، تو آج 70 ڈاکوؤں کو ریڈ کارپٹ ملا ہے اور وہ پیروں میں اسلحے رکھ رہے تھے. تو دس از گڈ سائن. اللہ کرے یہ ٹوٹل آ جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. جس طرح کل جنید اکبر صاحب نے کہا تھا کہ ہم باقاعدہ طور پر سوچ رہے ہیں 26 نومبر کو احتجاج یا ریلی اسلام آباد کی طرف نکالنے کی. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بہرحال اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہ عمران خان صاحب نے نومبر میں کسی احتجاج کا اعلان نہیں کیا، ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا اعلان نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے. اور رہی بات عمران خان صاحب کی رہائی کی، تو ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب نے کسی قسم کے احتجاج کا اعلان نہیں کیا. ادھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، آپ کو پتا آج کل بہت زیادہ خاموش ہے. اسی وقت آتا ہے جب ترمیم شرمیم کرنی ہو تو یہ تمام چیزیں کرنی ہو. آج انہوں نے بڑی بات کی، وہ کہتے خوف اور پردے توڑ کر جرت مندانہ فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے. بھائی اب اس کا مطلب ہے 27ویں ترمیم کا اپنے ڈرافٹ تیار کر لیا، اور کون سی جرت ریکوائرڈ ہے سر؟ کیڑی شے رہ گئی جیڑی تسی نہیں کی تھی؟ بتا دیں، کوڈ پیکنگ سے لے کے آپ نے وکلا کی پیکنگ تک کون سی چیز رہ گئی؟ کون سے جرت مندانہ فیصلے اور کیا کرنا ہے وہ ذرا بتا دیں. کون سے فیصلے؟ عالمی افق پر ہونے والے فیصلے کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کی ڈومین قانون سازی ہے. قانون سازی کے حوالے سے تو آپ نے اس لیے کہا ہے کہ خوف اور پردے توڑ کر ضرورت مندانہ فیصلے کرنے کا وقت آ گیا. کر لیں سر جی، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا دیکھ لیں گے. آپ نے یہ بات کہی ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہمیں اشاروں میں باتیں چھوڑ کر عملی اقدامات کرنے ہوں گے. وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، لیکن درست سمت میں جدوجہد جاری رکھنا ہوگی. سر جی کر لیں، خوف کے پردے توڑ دیں. میرا خیال ہے بات میرے اور آپ کے درمیان میں شاید زیادہ اچھے سے کلیئر ہو جائے گی. اور تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تو کچھ بھی نہیں. اچھا، ادھر بڑا زبردست کام ہوا جی. کل عمران خان صاحب کے حوالے سے جیل میں ملاقات سے متعلق تمام کیسز نا ایک لارجر بینچ سن رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کی درخواست بھی شامل ہے. اور لارجر بینچ میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، جسٹس ارباب احمد طاہر صاحب ہیں، جسٹس اعظم خان ہیں لارجر بینچ میں، اور قیدی عرفان صاحب جو ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے جیل میں سہولیات چاہیے عمران خان صاحب جیسی. لارجر بینچ میں یہ سماعت بھی ہوگی. اور توہین عدالت کیس بھی کل لارجر بینچ میں مقرر ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی دی جا رہی. شبلی فراز، علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ دیگر نے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواستیں دی ہوئی ہے. تو کل ایک بڑا ہیپننگ والا ڈے ہے جی، جس کے اندر یہ تمام چیزیں پتہ چل جائیں گی. اور توہین عدالت ہے سپریم جیل اڈیالہ جیل کے خلاف اور پنجاب حکومت کی جیل ملاقات سے متعلق. تو یہ ہے، اب لیٹ سی دیکھیں کہ اتنا بڑا لارجر بینچ جسٹس ڈوگر صاحب فیصلہ کریں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کرانی ہے کہ نہیں کرانی ہے نا مزیدار کی بات. قانون تو نہیں کہتا کہ ججز اجازت دیں گے، لیکن بہرحال یہ ہے. ادھر پھر میں نے بتایا جب اس طرح کی رکاوٹیں ہو تو پھر سمجھ میں آ جاتی ہے. اور رکاوٹیں کیا ہو تو سمجھ میں کیا آتی ہے جی. نیشنل ورک شاپس تھی نا، اور اس میں نا 1 مہینے کے قریب نا یہ صحافی حضرات اور دیگر افراد نا یہ بلوچستان میں بہت گزارتے. تو اس کے شرکا کو جی ایچ کیو میں ریسیپشن دی گئی تھی جس میں آرمی چیف موجود تھے. انہوں نے خطاب کیا، اس کے منٹ سارے شیئر ہو چکے ہیں کہ ہم کس طرح اس معاملات کو لے کے چلیں گے.
تو ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے جی. سہیل آفریدی نے نیشنل ورکشاپ کے طلباء سے ملنے سے انکار کیا ہے. اب ماننا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو بلایا گیا اور انہوں نے انکار کیا ہے کہ میں نے طلباء سے نہیں ملنا، اور اس کا گلہ کریں سردار عبد الرحمان کھیتران، یہ سینئر وزیر ہیں جی. کہتے پی ٹی اے کا کوئی ایم پی اے یا ایم این اے نیشنل ورکشاپ کے شرکا سے ملنے کے لیے نہیں آیا. شرکا سے نہ ملنا پشتون، بلوچ اور اسلامی روایات کے خلاف ہے. سہیل آفریدی آرمی چیف سے زیادہ مصروف تو نہیں، یہ کہا جا رہا. تو ایک عدد کیس ڈیولپ کیا جا رہا ہے سہیل آفریدی کے اوپر. سہیل آفریدی میرا خیال ہے اپنے سٹانس پر کھڑے ہیں. پچھلی ملاقات جو تھی اس پہ بھی نہیں تھے، خیبر پختونخوا میں زراعت کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے اس میں نہیں تھے، اور اب یہ دوسری ملاقات ہے جس میں آرمی چیف خود ہیں موجود. انہوں نے وہ کہہ رہے ہوں گے نا پہلے ملاقات پھر کوئی بات. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بار بار بتانا چاہ رہے ہیں آئی ایم ناٹ علی امین گنڈاپور، اور اس دوران وہ ملاقات کر رہے تھے کیونکہ ابھی اگلے 3 دن جلسوں کا ہے، جرگوں کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے یعنی وزیر اعلیٰ ہے وہ عوام سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صوبے کی سیکیورٹی اور آپریشنز کو لے کے کس طریقے سے لے گا. پھر ایک عمومی طور پر وہ جو جرگے کا جو بیانیہ ہوگا وہ وفاق کے سپورٹ کیا جائے گا. وہ میٹنگز کر رہے ہیں، ریسیپشنز ارینج کیے انہوں نے، لوگ پگڑیاں پہنا رہے ہیں، مختلف قبائل سے آنے والے لوگ. یہ ہو رہا ہے جی. آج بھی خیبر کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے ہوئے تھے. یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے ہم تھوڑی دعا کا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.